الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حضور آئے تو کیران ہو گیاں نے اور جو لڑ لگیا او عزیزاں ہو گیاں نے اور آیا لباتے جد نام محمد بہت مٹھیاں تاثیراں ہو گیاں نے اور نبی ہور ہن جگ تیا کوئی نہیں سکتا محمد پاک تے اخیراں ہو گیاں نے سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد مین والیم باقی سارا کو ٹھیک مین والیم سے درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ دعا ہے اللہ پاک اج دا ساڈا سبنا دا ایتھے مل بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ جن احباب نے بڑی محبت نال اس عظیم الشان پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، محترم جناب بھائی محمد حبیب الرحمن صاحب، دیگر رفقا،
اللہ تمام دیاں محنتاں کاوشاں اللہ قبول کر کے ذریعہ نجات بنا لے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر کم و پیش 1,24,000 انبیاء نو بھیجیا ہے۔ ہر نبی نو اللہ رب العزت نے نبوت دا تاج پہنایا ہے۔ اور کوئی نبی نبوت لے کے آیا ہے ایک بستی وال، ایک علاقے وال، ایک شہر وال، مخصوص علاقیاں کی طرف اللہ رب العزت نے نبی پیغمبر بنا کے بھیجے۔ مگر میں قربان جاواں سب تو آخر تے ساڈے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تشریف لے آئے۔ آپ آئے سب تو آخر تیرے، شان اللہ نے سب نبیاں جو اچھا عطا کیتا ہے۔ تمام نبیاں نو نبوت دا تاج پہنایا، نبی پاک نو اللہ نے ختم نبوت دا تاج پہنایا۔ اور نبی پاک نو اللہ رب العزت نے تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اخلاق دا پیکر، شرک نو مٹان والا، بدعات نو ختم کرن والا بنا کے بھیجا ہے۔ جتھے اللہ رب العزت نے رحمت بنایا اتھے اللہ نے تمام جہانہ واسطے نبی پاک نو استاد اور معلم اور ٹیچر بھی بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک اس امت واسطے استاد بن کے آئے۔ دنیا دے اندر کوئی شخصیت ہوئے، کوئی انسان ہوئے، ہر بندہ کسی نہ کسی دا شاگرد ہوندا ہے، کسی دا کوئی استاد ہوندا ہے۔ میں اپنے نبی تو واری جاواں، اللہ نے میرے نبی دا انسانہ جو کسی نے استاد ہی نہیں بنایا، بلکہ عرشاں دا خالق خود آپ استاد بن گیا۔ یہ میرے نبی پاک دا شان مقام میں مرتبہ۔ آئیے میں توانوں دسنا ہے کہ نبی پاک نے اس امت نو اپنے شاگرداں نو کس انداز نال، کتنی محبت نال، کتنے پیار نال سکھایا ہے، پڑھایا ہے، لکھایا ہے۔ کیسا اللہ نے قوت برداشت، کیسا حوصلہ، کیسی بردباری، کیسا عفو درگزر، میٹھی زبان اللہ نے عطا کی تھی۔ سننا ذرا قرآن پاک سننا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
جڑا بندہ تھکیا بالکل پاوے نہ بولے، مگر جڑا صرف اپنے نبی دا غلام بن کے بیٹھے، میں اپنے آقا دی عظمت جے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ دنیا جناب اپنے دنیاوی لیڈران دے پیچھے چوکاں چ نکل کے رولے پاندی پھر دیے، اور جناب لوگاں دا جینا حرام کیتا ہے، بڑے بڑے رولے پینے، مگر اسی سارے جمع ہویا، اسی تے صرف اپنے آقا دے غلاماں۔ ساڑھے لیڈر آخری پیغمبر نے اسا نبی پاک دی عظمت جے قرآن سن کے تے تڑپنے، پتہ لگ جائے نبی پاک دے غلام بیٹھے ہو۔ دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان ہوتا جاواں، میں بڑی محبت نال اپنے ہر بیان تے ددا تے ایک دو باتاں دی دعوت ضرور دیا کرنا۔ میرا جی کردہ میں محبت نال تانوں بھی یہ دعوت دے جاواں۔ جانتے ہو آج اسی اپنے آپنوں ایک کہنیا میں نبی پاک دا نوکر، میں حضور دا دیوانہ، میں نبی پاک دا غلام، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ بڑے بڑے دعوے کرنے بڑے بڑے نعرے لگانے، بڑے بڑے جنابے والا رولے پانے، مگر جانتے ہو حقیقت دے اندر اسی اسلام تو ہٹ گئے۔ حقیقت دے اندر اسی ہر معاملے دے اندر اپنی مرضی کرنے، اپنی منمانی کرنے، نہ سا کدے قرآن نو ویکھیا ہے، نہ سا کدے حدیث نو ویکھیا ہے، نہ سا کدے نبی پاک دی سنت نو ویکھیا ہے۔ میں ایہی دعوت لے کے آیا، میں ایہی پیغام لے کے آیا، سونیو اسلام دے نیڑے آ جاؤ، محبت پالو، نبی پاک نہ پالو، یاری لگا لو، رحمان نہ لگا لو، ختم کر لو اپنیاں ناراضگیاں، اور ختم کر لو اپنیاں اناواں، ختم کر لو اپنے تکبر، ختم کر لو اپنے غرور، ختم کر لو اندر تے شیطان نو مار دیو، مٹا دیو، صلہ رحمی کریا کرو، آپس دے اندر محبت نہ دیا کرو، آپس دے اندر اتفاق نہ دیا کرو، آپس دے اندر اتحاد نہ دیا کرو، نسبت بنا لے میرے آقا نہ بنا لے، یاری لگا لے رحمان نہ لگا لے، اور قرآن پڑھیا کر، محبت نہ پڑھیا کر، دل لگا کے پڑھیا کر، جاننے جڑے ویلے قرآن پڑھے گا تیرے دل چے بہار لگ جان گیاں، جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ تینوں رنگ لا دے گا، جڑے ویلے قرآن پڑھے گا رب تینوں بڑیاں بہاراں عطا کرے گا، جڑے ویلے قرآن پڑھے گا رب تینوں بڑیاں شاناں نوازے گا۔ آئیے نا سنیے ذرا قرآن پاک سنیے، قرآن آندہ ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
پھر آکھو سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر آکھو سبحان اللہ۔ توجہ کرنا ذرا غور کر کے جانا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے والے کو ذرا غور کرنا، قرآن پاک دا جڑا میں مقام پڑھے ہے ایدے اندر اللہ فرماتے نے، فرمایا دنیا والیو کائنات دے لوگو، فرمایا اساں اپنے نبی نو تمام جہان واسطے سردار بنا کے بھیجیا ہے، تمام جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ آئیے ذرا جتے اللہ نے رحمت بنایا ہے، جتے اللہ نے نیا شانہ نوازیا ہے، اگلا مقام سننا ذرا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ میرے وقت دھیان کرو، باتیں کاٹے ہوتے رہتے، غور کرو ذرا، غور کرو ذرا، اس مقام تے ترجمے تے دھیان کرنا۔ اللہ فرماتے نے، فرمایا اساں احسان کر چھڑے ہے، اساں ایک انعام کر چھڑے ہے۔ اللہ جی تساں احسان بڑے بڑے کیتے نے، تساں انعام بڑے بڑے کیتے نے، پارے میں کدے جناب والا کدے آکھیا نہیں جے کہ میں تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ اللہ جی ہے کیڑا ایسا احسان تے انعام ہے جنوں تسی یاد تے کراتے ہو، فرمایا میں احسان کیتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، فرمایا سا مومنات احسان کیتا ہے، ازم مومنات انعام کیتا ہے۔ اللہ جی انعام کی ہے، فرمایا میں بھیجے ہے اپنے خاتم النبیین نو بھیجے ہے، اپنے آخری پیغمبر نو بھیجے ہے، اپنے آخری رسول نو بھیجے ہے، اپنے آخری پیغمبر نو تواڈے والے بھیجے ہے۔ اللہ لگے سننا ذرا، فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا جڑا تانوں سکھائے گا، جڑا تانوں پڑھائے گا۔ اور میں اپنے لفظاں تے گل کراں، قصور والیو ذرا گل سن لیا جے، اور میں جڑی گل کرنی چاہنا وا اس گل تے دھیان کریا جے۔ فرمایا دنیا والیو، فرمایا میں معلم بھی بنا کے بھیجیا ہے، میں استاد بھی بنا کے بھیجیا ہے، میں ٹیچر بھی بنا کے بھیجیا ہے۔ اور میری گل تے یقین نہ ہوئے تے اٹھانا لغت دیاں کتاباں، اٹھانا تفسیر دیاں کتاباں، اٹھانا حدیث دیاں کتاباں، اور اٹھانا ترجمے والا قرآن پڑھیا تے کرنا، اور بدعات دے پیچھے چل پیا ہے، خرافات دے پیچھے چل پیا ہے، اور شیطان دے پیچھے چل پیا ہے، اپنی انعام دا پجاری بن گیا ہے، اپنے تکبر دا پجاری بن گیا ہے، اپنے غرور دا پجاری بن گیا ہے، اپنے پیسے تے دولت دا پجاری بن گیا ہے، روڑے ربے پاتا پھر رہے۔ اوے آقا دے ٹیم کٹیا کر سنیا،
اور کدے ویلا کٹیا کر تے قرآن کھول کے پڑھیا کرنا قرآن آندہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ فرمایا میں معلم بھی بنا کے بھیجیا ہے میں استاد بھی بنا کے بھیجیا ہے آنبی میں تنو دسیا اور میرے پیغمبر نے استاد ہون دا پھر حق ادا کیتا ہے اس امت نو پڑھایا ہے اس امت نو لکھایا ہے اس امت نو سبق یاد کرایا ہے ہر سبق یاد کرایا ہے کمیاں نہیں رہن دیتیاں کسرہ نہیں رہن دیتیاں اور پتہ نہیں قصور والے ہو اور میرے پیغمبر دا سب تو پہلا شاگرد حضرت ابوبکر صدیق بن گئے اور دوسرا شاگرد حضرت عمر بن گئے تیسرے شاگرد حضرت عثمان بن گئے چوتھے شاگرد حضرت حیدر قرار بن گئے سارے صحابہ میرے نبی پاک دے شاگرد تمام تابعین میرے نبی پاک دے شاگرد تمام تبع تابعین میرے نبی پاک دے شاگرد تمام محدثین میرے نبی پاک دے شاگرد اور تمام اولیاء نبی پاک دے شاگرد تمام جناب علماء نبی پاک دے شاگرد اور جاؤ لکھ لو اور قیامتیاں تیوارا تک جیڑا بھی مسلمان آئے گا کائنات دے اندر میرے پیغمبر دا شاگرد بن کے آئے گا اور جے شاگرد بنے گا تو کامیاب ہوئے گا شاگرد نہیں بنے گا تکیاں جو کا رہ جائے گا اور ناکام ہو جائے گا اور میرے پیغمبر دا شاگرد بنے گا آئی تے کچھ لبے گا نظرہ اگے آنا میرے پیغمبر نے پھر استاد ہوندہ حق ادا کیتے میرے پیغمبر نے اس امت نو سکھایا ہے قرآن والا سبق یاد کرایا کیتے حدیث والا سبق یاد کرایا کیتے سنت والا سبق یاد کرایا کیتے نماز والا سبق یاد کرایا کتے توحید والا سبق یاد کرایا کتے صلہ رحمی والا سبق یاد کرایا کتے زکاة والا سبق یاد کرایا کتے حج تے عمرے والا سبق یاد کرایا اور میرے پیغمبر نے کسرہ نہیں رہن دیتیاں میرے پیغمبر نے کمیاں نہیں رہن دیتیاں اور کمیاں ساٹھے سکھن دے اندر نے اور کمیاں ساٹھے اندر ہو سکتیاں نے میرے پیغمبر کی میں سکھایا کرتے سن حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بیان کرتے ہیں فرماتے نے نبی پاک جدوں بھی کوئی مسئلہ سمجھایا کرتے جدوں بھی کوئی مسئلہ یاد کرایا کرتے تے میرے آقا ایک ایک مسئلے نو تین دفعہ دہرایا کرتے سن نبی پاک ایک ایک کرنو تین وار دہرایا کرتے سن تاکہ سب نو پتہ لگ جائے تاکہ سب نو یاد ہو جائے تاکہ ہر بندے نو پتہ لگ جائے اور میرے پیغمبر اور کائنات دے عظیم استاد دیا گلہ سن لو میرے پیغمبر پھر فرمایا کرتے سن آپ نے آکھنا اگر کسی نو نہ پتہ لگا ہوئے تے میرے کو دوبارہ پوچھ لے میرے کو پھر بھی پوچھ سکتا ہے پھر بھی یاد کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ میں تمہیں ایک اور گل سنا حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر اس طرح جناب نماز پڑھتے نماز پڑھتے ہیں اس طرح نبی پاک ملا کے نماز پڑھتے ہیں تے کسی نے چھینک جا ماری ہے جنہوں نیچ کے آ جاندہ ہے انہیں نیچ مار چھٹیے قصور والے ہو ابدر جناب والا اس میرے پیغمبر دے نوکر دے شکیرت دے کرنا دے اندر آواز بہ گئی ہے اس اپنی زبان چو الحمدللہ کہہ جڑے ہے اور پتا جنا مسلمان تے حق کے کہ جدوں کو مسلمان اور چھیک مارے تے اگو سنن والا الحمدللہ
الحمدللہ کہندے تے جتے کرنا چ آواز پیندی الحمدللہ دی او یرحمک اللہ دا تحفہ پیش کردا ہے یرحمک اللہ دا گفٹ پیش کردا ہے تے ادھر گفٹ پیش جناب والا مسلمان دا مسلمان تے آ کے اے میرے نبی دے نوکر نے سنیا ہے اس یرحمک اللہ کہہ چھڑیا سلام پھیرے این جناب لوکاں نو دیکھیا تے دنیا کور دیے پئی لوگ کور کور کے ویندے نے پے لوگ بڑی حیرانگی نال ویندے نے پے حضرت معاویہ بن حکم فرماندے نے میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں میں بڑا گھبرا گیا ہوں میں جناب والا ڈر گیا تے نگاہاں پیاں نے جڑوں کہ نبی پاک بھی لاگے نماز پہ پڑھتے نے تے میں بڑا ہی ڈر گیا میں آکھیا حضور انہیں چڑکا مارن گے حضور انہیں ڈانٹن گے حضور انہیں غصہ کرن گے آکھن گے تینوں پر اور جی میں رسم دنیا ہے لوگوں اور کسے کو وعدہ کٹا ہو جائنا لوگ چڑھائیاں کر جاتے ہیں لوگ بڑا بڑا کچھ کہہ جاتے ہیں اور لوگ تے گالی گلوچ تے ادھر آتے ہیں اور کسے شگیرت کو وعدہ کٹا ہو جائے فیکٹری چے کام کر دیا یہ دا استاد تے دا افسر تے دا مینیجر یہ دا مالک نو طرح طرح دیا گالا کر عثمانی صورتحال کر میرے بار ہری تو اور میرے بار ویکھو دووے تسی توجہ کرو ذرا میں تو گل سمجھانی چاہنا محفل دا ادب یہ تو ضرور بنو دے خاطر رکھنا ذرا ادھر جناب والا ادھر کلوں وعدہ کاٹا ہو جائے تے لالا لالا پھیل جاتی ہے گالیاں کٹن لگ جاندے آفیسر گالیاں کٹن لگ جاندے اے فیکٹری دا سربراہ جڑا اور نا سونیا نا میں اپنے نبی دی گل سنانا پیا میرے آقا این سلام پھیریا تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا یا فرمایا معاویہ حضرت معاویہ فرماندے نے میں لاکے ہو کے تے بہ گیا نبی پاک نے کدیاں تے ہاتھ رکھیا تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا معاویہ تینوں پتہ نہ تو نماز پہ پڑھدا سے جی سونیا فرمایا پھر نماز دے دوران اونچی آواز لگی آکھے سونیا میں یرحمک اللہ کے فرمایا کیوں آکھے سونیا فلاں نے چیخ ماری تے الحمدللہ کیا میں تاں کیا تے میرے آقا نے اور لوگ کو ڈانٹیا نہیں جے نبی پاک نے چڑکا نہیں ماریا نبی پاک نے غصہ نہیں کیتا بلکہ کائنات دے عظیم لیڈر عظیم استاد عظیم معلم عظیم ٹیچر عظیم جو سکھان والے نبی پاک نے محبت نال تو بول بولے تے سکھا دیتا ہے اور رہتی قیامت تک دے لوکاں نوں بھی سبق یاد کرا چھڈیا میرے آقا فرماندے نے فرمایا معاویہ گل سن لے میرے پروانیا فرمایا جدو نماز پڑھتے ہوئے تے نماز صرف نماز پڑھی دیئے اور کوئی کلام نہیں کریدا نماز تے اندر اور کتے دھیان نہیں دیدا نماز تے اندر صرف نماز تے توجہ کرنی ہے اور کوئی کلام نہیں کریدا اینی گل کیتی ہے حضرت معاویہ فرماتے نے میں پہلا تے بڑا ڈرتا سا پیا کہ آقا چڑکا مارو گے پر جدو نبی پاک نے محبت نالے نی گل کیتی ہے تے میرا کلیجہ خوشی نال ٹھر گیا ہے میں بڑا راضی ہو گیا میں نو گل دی سمجھ بھی آ گئی ہے میں نو گل تا پتہ بھی لگ گیا تے فرماتے نے میں آکھیا سمعنا وَأَطَعْنَا میں کیا سونا میں نو پتہ لگ گیا ہے کیوں نہ میرے پیغمبر اتنے پیارے انداز نال سمجھان قرآن آندا ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
رحمة للعالمين ويعلمهم الكتاب والحکمہ حضرت نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک دے کول ایک عورت آ گئی ہے روندی روندی آئی ہے روندی روندی آئی ہے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا بی بی خیر تے ہے وے کیوں رونی ہے بھئی ایک کہنے لگی سونیا میں کیوں نہ رواں میرے آقا فرماندے نے فرمایا آخر گل کی ہے کیوں پئی رونی ہے ایک کہنے لگی سونیا آج میری ماں فوت ہو گئی ہے ماں اس جگ تو ٹر گئی ہے ماں میں جدائیاں پہ گئی نے اے ماپیاں والیو اور جے ماپے زندہ نہیں تے نراز نہ ہون دیا کر ماں نو نراز نہ کریا کر اپنے باپ نو نراز نہ کریا کر جے ماپے نراز نہیں تے آج جا کے منا لے ماپیاں نو آج جا کے راضی کر لینا اور ماں باپ نو اور جے امی اور وقت تو فیدے اٹھا لے سونیا اس مولت تو فیدے چک لے اور نہیں اٹھائے گا کدی ہونا نو پوچھیا کر اور جڑے آج بوک بوک رو دینی ٹکرا مار دینی کنے ایسے جوان دے جڑے آتے نے آپ جی تو آ کرے آجے ماں باپ فوت ہو گئے نے تے ماپے نرازی اس جان تو چلے گئے نے زندگی دے اندر ماں باپ نہ سلائی نہیں کر سکیا ماں پیان منا نہیں سکیا اور جوانوں اور میرے پیارے بزرگوں تے جوانوں کل سنو ذرا زندگی تے موکی جانیاں اور آج نہیں تے کل ٹر جانی اور کیڑے ویلے صدا مار لینے رب نے اور مکا لے ناراضگیاں ختم کر لے ناراضگیاں منانا اپنی مان ہاتھ پڑھ لیا کر ماں دے پیر پھڑ لیا کر اپنے پاپا دے قدم چوم لیا کر تے منا لیا کر اور نہیں مناتا انہاں نو پوچھیا کر اور جنہاں دا دل کر دے کدے کدے ماپیاں نو ملن تے انہاں نو ملنا ہوئے تے ماپیاں دی قبر تے جانا پیندا ماں باپ دی قبر تے جانا پیندا ہے اور ماں اور کنیاں تیاں سسرالاں چلوں دیاں رہ جاندیاں نے ماں نو یاد کر دیاں اور کنیاں تیاں جناب والا روندیاں رہ جاندیاں نے اپنے باپ نو یاد کر دیاں اور ماں پہ زندہ نہیں تے راضی رکھنا یاد رکھیا دے اور قصور والے ہو جے ماپے ناراض نے رحمان ناراض عرشاں دا خالق ناراض راضی کر لینا محبت نہ دعاواں کرا لینا دھیان کرنا تے پتا جے اور ماپے جگ تو ٹر جان گلشن چے باراں تے یاد بڑے ہوتے نے پل پل یاداں ستاندیاں نے پل اور تیاں دے ویڑے باراں اور تیاں دے ویڑے اللہ کو خوشیاں بخا دے وے اس دین اپنا باپ بڑا یاد ہوندے اس دین اپنی ماں بڑی یاد ہوندی ہے اور جدو بہاراں ہوندیاں نے اور کتے پھل دے نہیں ماپے اتے بڑھاپے تے بھی بلائے نہیں ہو جاندے اور اتے بڑھاپے تے بھی آکے پل پل یاد رہندے نے اس بات نہ دی قدر کریا کر انہاں نال پیار کریا کر انہاں دا ادب کریا کر انہاں دا احترام کریا کر دھیان کرنا ذرا اے بی بی روندی اوے ماپے ٹان تیاں دا ماپیاں نال ذرا زیادہ ہی پیار ہویا کردا ہے اور تیاں زیادہ ہی فکراں کر دیا نے ماں باپ جگ تو جان اور بڑے
بڑے پہلوان بھی رو پیندے نے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے اپنے آپنوں پھنے خان کہن والے، اساں بھی ماپیاں دی وفات دے درختان تے کمبانر لگ لگ کے بک بک روندے ویکھے نے۔ اس بات تے راضی کر، زندگی دے اندر زندگی چ راضی نہیں کردا، زندگی چ قدر نہیں کردا، زندگی چ لاکے نہیں بیندا، زندگی چ فکر نہیں کردا، زندگی چ محبت نہیں کردا۔ اور جدو ٹر جان پھر پلے پلے یاد کر دینی، جدو دعاواں دین والی اماں بغیر لالچ تو جڑی دعا کر دی ہے، جدو قبراں تے ٹر جائے پھر پلیاں پلیاں ماں یاد آ جاتی ہے۔ زندگی چینو منا لے۔ آج جنہیں بندے بیٹھے ہو میں ہاتھ پان کے کہہ جانا چاہنا ہوں، آج دا پیغام لے جاؤ۔ سونیا جے ماپے ناراض نے رات نہ لگاوی، پتہ نہیں صبح اٹھنا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے، رات منا کے سومی، انہوں راضی کر کے سومی۔ اے راضی ہو گئے تے رب راضی ہو جائے گا۔ غور کرنا، اے عورت روئی جاتی ہے پئی، روئی جاندی ہے پئی، رو کے آتی ہے سونیا میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں تواڈے کول ایک مسئلہ پوچھنا گیا۔ فرمایا بی بی پوچھنا کی مسئلہ؟ اے آندی امی نے زندگی چکم ایک نظر منی سی، میرا فلانا کم ہو جائے گا تے میں حج کر کے آؤں گی، کام تے ہو گئے پر مولتا نہیں ملیا، موت نے مولت نہیں دیتی تے ماں قبروں تے جا بڑی ہے۔ دسو نہ کی حکم ہے، اور میرے پیغمبر نے کتنے پیار نہ سمجھایا ہے، کائنات تے عظیم استاد نے کتنی محبت نہ سمجھایا تے پتہ جو پاپیوں بزرگوں جوانوں فیملیاں والوں اور بیبیاں نو سمجھانا ذرا اوکھا ہویا کردا ہے، عورت ذات نو سمجھانا ذرا مشکل ہویا کردا ہے، پر میں قربان جاواں اپنے نبی دے سمجھان تو، نبی پاک دی حکمت تو، نبی پاک دی تنائی تو، میرے پیغمبر نے وہ ایک بھی تو بول بولے تے مسئلہ سمجھا چلے ہے۔ حضور فرماندے نے فرمایا بی بی ہے تے دسنا، اگر تیری ماں نے کسے کو نہ قرضہ لیا ہوندا تو دینا سی کہ نہیں سی دینا؟ کہنے لگی سونیا آخر ایک قرضہ تے لوکاں دا آکھنا میں ادا تے کر نہیں کرنا سی، اے حقوق العباد تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا بی بی قرضہ اے لوکاں دا آکے اے حقوق العباد نے نظر منی ہے تیری ماں نے، اے حقوق اللہ نے اے رب تاکے اے بھی پورا کرنا فرض ہے۔ میرے آقا فرماتے نے فرمایا بی بی جانا اپنی ماں دی طرفوں فوراً حج کرنا، دیر نہ لاؤ، جلدی نہ اپنی ماں دی طرفوں حج کر، نظر نو بوریاں کر۔ میں تے محبت نال ایک پیغام دینا چاہنا ہاں، عموماً گھر دے اندر اوے ماپے وڈیرے ہو جان، کو بڑا بزرگ جوان کولوں ماں پوچھ لے پترا کم کیویں میں، باپ پوچھ لے کیویں میں، بیوی پوچھ لے اپنے خامد نو، بیٹی پوچھ لے اپنے باپ نو، اور بہن پوچھ لے اپنے بھائی نو۔ عموماً جناب والا گھر دے اندر نوکرانی یا نوکر ملازم یا پادیگار چوکیدار یا منشی رکھے ہے، انہوں جناب والا حکام رکھی ہے، کچھ سوال ایک تو دوسری بار کر لوے تے جناب اتھے رولا پہ جاندہ ہے، اتھے گالی گلوچ اولاد ماپیاں نو کہیں دیئے، ماپیوں بڑھتے ہو گئے ہو تو انہوں
نہیں پتا ہے کی چیز ہے تانوں اے نہیں پتا ہے کم کیویں وے نہ سونیا نا او تیری بیوی کو وعدہ کاٹا ہو جائے ماڑا دیا وعدہ کاٹا کتے جناب والا کھانے سے نمک تیز ہو جائے کپڑا ٹھیک اسری نہ ہوئے کتے 100 باتیں کاٹے ہو جاندے رولا نہیں پانا گالی گلوچ نہیں کرنی ایویں جناب وہ عزت نفس نو مجروح نہیں کرنا ایویں ماں باپ نو تو لعنت نہیں کرنا اور بلکہ محبت نال سمجھانا ہے اور ماں پہ لاکھ وار پوچھن تے تاں محبت نال دس نہیں ماں پہ کروڑا وار پوچھن تامی ادب نال دس نہیں اے اساں کتوں سکھے اساں اپنے آقا تو سکھے مکی مدنی سرکار تو سکھے جنہاں دے بارے قرآن آندہ فرمایا وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین کتے قرآن آندہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کتے قرآن آندہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے پیغمبر دا حوصلہ اے میرے پیغمبر دی قوت برداشت اے میرے پیغمبر دا جناب والا قوت برداشت میٹھی زبان دھیان کرنا ذرا غور کر دیتا مسجد نبوی اللہ صاحب نو حاضری نصیب فرمائے سارے پاویں نہ کو جدا جی کردہ آمین آکھے اللہ ایسے مہینے لے جائے جدا دل کردہ سے چکے ہیں ذرا جدا جی کردہ مکہ مدینے جانو دو ویاد چکے ذرا اللہ سارے انہوں فیملیاں سمیت لے جائے گج کیا کو آمین دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا میں تیری گل کرنا پیا مسجد نبوی تے ڈیرا پھپیائے کملی والے دا اینج محفل لگی ہے نبی پاک بیٹھے نے کائنات دے عظیم معلم کائنات میرے وقت دھیان کرو آپ دیاں گلہ نہیں کائنات دے عظیم معلم کائنات دے عظیم استاد مسجد نبوی چے بیٹھے نے شگیرد بھی لاگے لاگے نے اینج جناب ایک عرابی آیا ہے ایک بدو آیا ہے اس مسجد چے بڑیا مسجد چے داخل ہوں دی آئی جلدی نال ایک جگہ تے بیٹھ کے تے پیشاب کرن لگ بیا سکھان دان دات وڑے سامنے رکھن لگا تیدہ جناب والا شگیردان دیا نگاواں پیاں نے شگیردان نے ویکھیا گسے سے آگئے لال ہو گئے جو سے آگئے دوڑے ہوتے وال انہوں نہیں پتا اے مسجد ہے انہوں نہیں پتا نماز دی جگہ انہوں نہیں پتا رب دا کر انہوں نہیں پتا سجدے دی جگہ انہوں نہیں پتا قیام دی جگہ انہوں نہیں پتا رکوع دی جگہ انہوں نہیں پتا اے پاک جگہ اے جناب والا قضائے حاجت واسطے تھانے دوڑے انہوں مارن واسطے دوڑے انہوں روکن واسطے واہ سونیا میں تواڈے حوصلے تو صدقے جاواں میں تواڈے سکھان تو قربان ہو جاواں میں تواڈے افودار گزر تو صدقے جاواں میرے آقا فرماتے نے فرمایا نا نا میرے شاگردو اور نہ میرے نوکرو نہ میرے پروانیو فرمایا رک جاؤ ٹھہر جاؤ انہوں فارغ ہونے دیو نہیں پتا انہوں لا علمی چے پہ گیا لا علمی چے کم علمی چے پہ گیا فرمایا نو فارغ ہو لین دیو ادھا جناب والا فارغ ہو گیا میرے پیغمبر نے ڈانٹیا نہیں نبی پاک نے چڑکیا نہیں نبی پاک نے جناب غصہ نہیں کیتا محبت نہ بلایا ہے پیار نہ بلایا ہے لاگے بٹھایا ہے فرمایا اے پایا گل سن لے اے مسجد اے رب دا کر
اے عبادت دی جگہ اے نماز دی جگہ اے قرآن پڑھن دی جگہ اے پاک جگہ رکوع تے سجود دی جگہ اے قیام دی جگہ اے عبادت دی جگہ فرمایا ایتھے بولو براز نہیں کریدا ایتھے پیشاب نہیں کریدا میرے پیغمبر نے محبت نہ سمجھایا اور رہندی دنیا تک قیامت تک میرے وقت دھیان کرنا سبق دی گل قیامت تک دیان والے شاگرداں نو پیغام دیتا پڑھیاں لکھیاں نو پیغام دیتا علم والیاں نو پیغام دیتا استاداں نو پیغام دیتا سکھان والیاں نو پیغام دیتا ٹیچراں نو پیغام دیتا معلماں نو پیغام دیتا پروفیسراں نو پیغام دیتا امتیاں نو پیغام دیتا مسلماناں نو پیغام دیتا نوکراں تے شاگرداں نو پیغام دیتا پیغام کی دیتا ہے کہ جدوں کسے کول علم نہ ہوے اور لا علمی چ کو غلطی کر پے او تے چڑھائیاں نہیں کر جانیاں اونوں جناب توئے لعنت کر کے لسا نہیں دینا بلکہ لا کے بٹھانا ہے محبت نہ بٹھانا اونوں محبت نہ سکھانا انہوں پیار نہ سکھانے میں کہ دکھ دی گل کر لگا دھیان کرے آج ذرا ساڑھے عموماً ایک رولا چل دے او آتے اے مسجد پاپیاں دی اے مسجد سنیاں دی اے مسجد فلانیاں دی اے فلان دی مسجد اے فلان اے مسیتاں اے مسجداں کسے دی جگیر نہیں ہویا کر دیاں اے تے میرے رحمان دا کر ہویا کر دیاں نے اے کسے نے مولتے نہیں نہ خریدیاں اللہ پاک دا کارے اور ایسی آنے ساٹھی دعوت سنو نا اسی محبت نہ لے لکھنے اوے آؤ تے صحیح اور لاکے پاؤ تے صحیح اور مٹھیاں حدیثاں سنو تے صحیح مٹھا قرآن سنو تے صحیح میں محبت نہ پیغام دیا مسجد کو آ جاندہ نہیں پتا کسے نو وضو کرم دا نہیں پتا کسے نو نماز دے طریقے دا نہیں پتا رفولیت ہے دا اچھی آمین دا نہیں پتا اینا جناب والا سنتان دا ایتے جناب کو ویخ لے صحیح پھڑ لو پوڑی مسیطے ہو جاندی ہے علم والے جناب ہوتے تے چڑھائیاں کٹ جانتے ہیں نا علم دا ایزا نہیں کرنا نماز پڑھنے والا انتظار کرتا ہے میرے لاغے کھڑا ہے اینو نماز پڑھن دا طریقہ نہیں ہوتا کہڑے میرے سلام پھرے میں نو دسا میں نو علم ہے میں نو میں جامنا میں نو طریقہ آمدہ ہے میں نو غصے ہوا میں نو ڈانٹا اینی عمر ہو گئی ہے تینو نماز پڑھن دا طریقہ کوئی نہیں اینی عمر ہو گئی ہے تینو فلاں کام کرم دا طریقہ نہیں نا سونے میں محبت نہ کہنا چاہنا وعدہ کاٹا ہو جائے اوے اون تے دیو لاگے بین تے دیو نماز پڑھن تے دیو جی میں پڑھن دیو ایک دن پڑھے گا 2 دن پڑھے گا 3 دن پڑھے گا 4 دن پڑھے گا جدوں ویکھے گا کاری صاحب کی زبان تو مٹھیاں سنتا سنے گا مٹھیاں حدیثاں سنے گا مٹھیاں قرآن دی آیتاں سنے گا جدوں اطمینان نہ نماز پڑھنا ویکھے گا اخلاق ویکھے گا جاؤ میں ایمان نال کہنا 6 دن آئے گا 7ویں دن انشاءاللہ تیرے نال کھڑے ہو کے نبی پاک دی سنت دے مطابق نماز پڑھدا ہوئے گا توجہ کرنا ذرا کو گل سمجھ آ رہی کوئی نہ غور کرو ذرا دھیان کرو بڑی محبت نال او پاویں نماز ہووے پاویں جناب والا عبادت ہووے پاویں خوشی ہووے پاویں غمی ہووے پاویں رشتہ داری ہووے پاویں کاروبار ہووے اور زندگی دی اندر جیڑا بھی شعبہ ہووے خالی دعویاں نہ گلاں نہیں بندیاں میرے وال ویکھیا جے خوشی دا موقع آوے اے نہیں آکھنا خوشی آ گئی ہے جی میں مرضی جناب منا لو جی میں مرضی جو مرضی کر لو
کیڑا خوشی روز روز آتی ہے پھر رب کو توبہ نا سونے خوشی آوے تے ویکھنا ہے ساڈے آقا ساڈے استاد نبی پاک نے کیویں خوشی منائی ہے نبی پاک نے کیویں سکھایا ہے نبی پاک نے کیویں پڑھایا میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق نماز پڑھنی سنت دے مطابق خوشی گزارنی سنت دے مطابق غمی گزارنی سنت دے مطابق تجارت کرنی سنت دے مطابق کاروبار کرنا سنت دے مطابق چہرہ سنت دے مطابق پڑھانا ہے میرے پیغمبر دیاں اور بن جا اہل حدیث بن جا اور بن جا اہل سنت بن جا اور بن جا اہل توحید بن جا لا دے نبی پاک دے نام اپنی زندگی لا دے اپنی جوانی نبی پاک دے نام لا دے خوشی تے غمی تے کاروبار ہر معاملہ میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق اور جویں آقا نے سکھایا ہے اونج کریا کر اپنی مرضی نہ چلایا کر اپنی مرضی اپنی مرضی نہ زندگی نہ گزاریا کر میرے پیغمبر دی مرضی دے مطابق گزاریا کر میں محبت نہ کما قرآن آمدہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کتے قرآن آمدہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ غور کرنا پھر میں محبت نہ لاغنی گل کر جاواں غور کرنا ذرا حبیب کبریاء جناب محمد پڑھ لو اچھی پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنیا جنرا میرے آقا او کائنات تے عظیم معلم اور وقا کوئی ہے لوگ آتے ہیں نبی پاک نو مانتے نہیں نبی پاک نو سمجھتے ہیں نکے پر آجا نعوذ باللہ من ذالک اور آسی کی آنے اور میرے نبی دیا نہ آج تک کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آنا ہے اچھی آقا سبحان اللہ اور میرے نبی دیا شانہ بلے بلے پھر میں محبت لگ اور میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول اچھی آقا سبحان اللہ تھکیا بندہ نہ کہ گج کے کہو سبحان اللہ 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 کوڑا بندہ پاویں نہ کہ مٹھا بندہ کے او میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول دے دے کنا میں چی رس گل موکے جے او دے دے کنا میں چی رس نو ہے گول میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول دے دے کنا میں چی رس نو ہے گول آقا دے آقا تے مت چلنا ضروری ہے سونے دیا قدمت چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڑی ہے او مجبوری ہے من یا نہ من ساڑی ہے او مجبوری ہے او میں نو امتی دے تارے تے نہ رول سانو امتی دے تارے تے نہ رول میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول اللہ اللہ او میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول دے دے کنا میں چکرا سنو اے گول میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول اگلی گل جی میں سنان لگا جڑا نبی پاک دا نوکر بیٹھا ہے ہاتھ چوکے کر کے کہے گا سبحان اللہ دھیان کرنا ذرا او میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول دے دے کنا میں چکرا سنو اے گول اور سونا جب بولے قرآن بن جاتا ہے جڑے بندے ہاتھ چوکے سبحان اللہ نہیں آکھنی میں سمجھنا بندہ کوڑا ہے ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ
کیونکہ میں اپنے مٹھے آقا دی گل کرنا مٹھیاں کرنا دوبارہ ذرا پتہ لگے محبت نہ اے مٹھیاں دا پنڈے تے مٹھے غلام جمان دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا او میرے مدنی تے مٹھے مٹھے بول دیتے کنا مرچی رسنو اے گول دیتے کنا مرچی رسنو اے گول اور سونا جدو بولے قرآن بن جاتا ہے سونا جدو بولے قرآن بن جاتا ہے جگ لئی دلیل قرآن بن جاتا ہے جگ لئی دلیل قرآن بن جاتا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی تے مٹھے مٹھے بول اللہ اللہ دھیان کرنا غور کرنا ذرا آخری کرتے میرا سلام جے نبی پاک معلم بن کے آئے نبی پاک استاد بن کے آئے نبی پاک جناب والا سکھان والے بن کے آئے لیڈر بن کے آئے رحمت بن کے آئے مٹی زبان لے کے آئے سارے جہان نالو اچھا شان لے کے آئے غور کرنا میرے نبی دا سمجھان دا انداز ایک اور میں تواڈے سامنے رکھن لگا میرے آقا این جناب والا نوکر تے شاگرد بیٹھے نے حضور فرماتے نے فرمایا میرے نوکروں فرمایا اے تے دسونا اگر کسی بندے دے گھر دے سامنے اگر جناب والا ایک نہر ہوے پانی دی نہر ہوے اہلاً و سہلاً مرحبا جی یا خوش آمدید موسٹ ویلکم مناظر اسلام حضرت مولانا جناب نواز چیمہ صاحب تشریف لین دے ہون میں نو گل پورے دھیان نہ کرنی پینی ہون بڑے دھیان نہ بولنا پینا توجہ کرنا ذرا اے بند ہو گیا ہے حالے تے چیمہ صاحب نے قدم رکھیا سٹیج تے جلدی کر لو بے جلدی اور شیخ توجہ بھئی غور کرنا ذرا میں جڑی گل کرنا پیا نبی پاک گل سمجھ لیا دے گل مکن لگی ہے نبی پاک فرماتے نے فرمایا اے دے دسونا سمجھان دا انداز شوق پیدا کرن دا انداز میرے نبی پاک دا انوکھا انداز نرانا انداز پیارا انداز میرے آقا فرماتے نے فرمایا اے تے دسو کیا جس بندے دے گھر دے سامنے پانی دی نہر ہوے کیا جناب والا اگر وہ ایک دن دے اندر 5 ٹائم ہو دے چے نہا لے غسل کر لے کیا ہو دے جسم تے میل کچیل رہ جائے گی تے میرے آقا تے نوکر بولے فرمایا سونیا والا ہو دے جسم تے کی میں میل کچیل رہ سکتی ہے تے میرے آقا فرماتے نے فرمایا ایسے طرح جڑا بندہ 5 ٹائم رب دے کر جیوں دے آکے نماز پڑھ دے آکے آدھنیاں لما دے سنت مطابق نماز پڑھ دے میرے نبی دے طریقے دے مطابق آکے نماز پڑھ دے اوے وے اللہ پاک دے نام امال جے گناہ منی میل کچیل نہیں رہن دیتا میں سوال کرنا چاہنا دوڑے کو سنیا آج دعوے کرنے میں حضور دا نوکر حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے میں نبی پاک نہ بڑا پیار کرنا میں نبی پاک نہ بڑی محبت کرنا مگر سونیا اور نمازاں لگا دینے ستا ہونے دے نماز لگ جاتی ہے فجر لگا دینے نیند دی خاطر ظہر لگ جاتی کاروبار دے اندر عصر لگ جاتی کاروبار دے اندر مغرب لگ جاتی کاروبار دا حساب کر دیا عشاء لگ جاتی فیملی دے نال
اللہ اللہ عشاء لگ جاندی فیملی دے نال یاراں دے نال اوئے ہے نبی پاک دا نوکر تے نماز بھی نہیں پڑھدا اور نا سونیا نا نماز نہ چھڈیا کر نماز تے سستی نہ کریا کر وقت تے آ کے نماز پڑھیا کر یہ میرے نبی پاک نہ محبت دا انداز ہوئے گا میرے نبی نے فرما دیتا ہے نماز پڑھیا کرو ہمیں دکانداری کرتا ہوئے فیکٹری کے کارخانہ ہوئے اور جڑے ویلے مؤذن سبدہ پار لے تے فوراً سب کچھ چھڑ چڑا کے آ جایا کر آگے نماز پڑھیا کر خالق کے سامنے آدھنیاں نمایا کر اللہ اللہ بے میں محبت نہ کہہ جا اور جے دن میں جتا کان لگیاں جھلت بڑھن دیاں پالیات تا پڑھ نمازاں پڑھن دیاں پھر آکھو جنہیں جنت جانا ہے پھر آکھے تے گناہگار اللہ معاف کر کے جنت دا حقدار بنا دے اللہ سب لوگ 5 ٹائم دا نمازی بنا دے جڑے پڑھتے ہو اللہ قبول فرما لے جڑے نہیں پڑھتے پڑھو گے نا انشاءاللہ اور اٹھی انشاءاللہ بے کہہ چھڑو 5 نمازاں پڑھو گے جماعت نہ پڑھو گے سنت کے مطابق پڑھو گے انشاءاللہ دھیان کرنا ذرا اللہ اللہ غور کرنا ذرا اور جنت میں جتا کان لگیاں جلت بڑھن دیاں پالیات تا 5 نمازاں پڑھن دیاں جنت میں جتا کان لگیاں جلت بڑھن دیاں پالیات تا 5 نمازاں پڑھن دیاں 5 وقت نمازی بن جا بڑا فائدہ اس رب نو سجدہ کر جس کیتا پیدائے چھٹ دے گلاں ہن چھٹ دے گلاں ہن رب دے حکم اگے اڑن دیاں پالیات تا 5 نمازاں پڑھن دیاں جے دل وچ تاکاں لگیاں جلت بڑھن دیاں پالیات تا 5 نمازاں پڑھن دیاں اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو سب نو 5 ٹائم دا نمازی بنائے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق دے اگر تو آٹے متاحت دے کوئی فیکٹری دی افدر کوئی ملازم کوئی شکیرت کسے کار دی افدر سربراہ بیٹی ہے وڈیرے والدین نے زوجہ کدے کو وعدہ کاٹا ہو جاتے گالی گلوچ نہیں غصہ نہیں لالا لالا تے پھڑ لو نہیں محبت نہ میٹھی زبان نہ میٹھے اخلاق نہ سونے انداز نہ سمجھانا ہے سکھانا ہے یاد کرانا ہے اگر لا علمی کسی کو وعدہ کاٹا ہو جائے پگڑیاں نہیں اچھال لیا عزتہ نہیں اچھال لیا لوکاں دے سامنے اپنا اپنی مخانا محبت نہ تنہائیاں چے یاد کرانا ہے اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے اینج نہیں اینج چلنا ہے محبت نہ سمجھائیے آسر یہ میرے نبی دا طریقہ ہے ایک کائنات دے عظیم معلم عظیم استاد ساڑھے مرشد پاک دا طریقہ ہے آؤ ذرا اللہ پاک ضرور مٹھی زبان عطا فرمائے اور آسن انداز نہ سکھان دی اللہ توفیق عطا فرمائے اچھا جملے سن لو تے پھر مائتی مذہب دے وکھرے جگ تو رتبے عظمت بکری دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکری پیو دی اللہ شیری شیر بنا دیتی کڑتے تاپی مار دلیر بنا
دی فکر جگ تو لاڈ محبت بکری دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکری دنیا مانے گالاں پیو دیاں نے دنیا پانے جھڑکاں پیو دیاں نے ایک ہی کملے جانن نالا کیوں دیاں نے قسمیں پوریاں مچنی لذت بکری دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکری فکر جگ تو رتبے عظمت بکری دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکری اللہ عمل دی توفیق دے وما توفیق الا باللہ